ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري أمري يسر لي وعقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر، ازواج مطہرات پر، اور تمام رحمتیں و برکتیں ہوں صالحین پر. جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے بات چل رہی تھی، کچھ بات کرنی ہے. یہ مہینہ جو ہے کس کا تعلق ہے، اس مہینے کے اندر کیا پیغام ہم کو ملا ہے، کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیا تھے، اللہ کا کیا حکم ہے. یہ دین جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور دین پورا ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کوئی چیز کمی یا زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دین کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو شامل کر دی گئی ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی تعلق اس مہینے سے ہے. تو پیدائش اور وفات یہ دونوں چیزیں ہیں. پیدائش کو عنوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا چیزیں ملتی ہیں، یا وفات کے تعلق سے صحابہ کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تمام متفقہ علیہ ہے. ائمہ جمہور کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے. 9 ربیع الاول دن دوشنبہ ہے. 571 عیسوی 22 اپریل 571 عیسوی. رحمت للعالمین کے اندر قاضی سلمان منصور پوری نے جو تاریخ کا ایک حوالہ دیا ہے پورا عیسوی صدی کا، تو اس میں یہی ہے کہ 22 اپریل اور 571 عیسوی ہے. 9 ربیع الاول پڑتی ہے اس روز. دوسرے حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل جو ہے واقعہ ہے، جس سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ عام الفیل کہ ہاتھیوں والا کو جو واقعہ ہے ابرہہ کا، ابرہہ کے واقعے سے 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. یہ ہے
تو صحابہ کرام کا کیا رد عمل ہے اس پر دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سالہ زندگی ہے، اس میں جو آج میلاد کے عنوان سے جو محفلیں مجلس ہے، جو ہنگامے جو برپا کیے جاتے ہیں، کیا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم پیدائش منایا کہ نہیں منایا؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منایا کہ نہیں منایا؟ سیرت کے اندر لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کو جو خوشی منائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج پیدا ہوئے، اس کا تاریخ سے کوئی بھی حوالہ نہیں. 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے کہ وہ غمگین رہا کرتے تھے. متفق علیہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور تمام صحابی 12 تاریخ کو تمام مدینہ کے اندر ایک ماتم تھا، ایک غمگین ماتم تھا، لوگ غم میں ڈوبے ہوئے تھے. اور جب تک صحابہ کرام رہے مدینے کے اندر اور 12 ربیع الاول آتی تھی تو لوگ غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ آج کا وہ دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، نہ کہ خوشی کا دن. تو 12 ربیع الاول اب آپ دیکھیں کہ تضاد کتنا ہے کہ 12 وفات کا نام دیا گیا ہے، اور 12 وفات کے نام سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ دین کا پیغام ہے؟ کیا دین کا حصہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایک حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا خود اپنا برتھ ڈے منایا ہو. آپ اس کو برتھ ڈے کہیں گا، انگلش میں کیا کہیں گے؟ برتھ ڈے کہیں گے. عید کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، عید کے معنی خوشی کے، اور میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش کے. تو عید اور نبی کا ہے. آپ اس کو کہیں سے بھی عربی میں جب اگر لگائیں گے تو کہیں سے بھی جوڑ سکتے ہیں. عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی لوگ منا رہے ہیں. عید میلاد گاندھی جی کی، گاندھی لوگ کیا ہندو لوگ بھی منا رہے ہیں عید میلاد گاندھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں؟ گاندھی جینتی کہتے ہیں نا. ہندی ابھی زبانوں کو فرق ہے نا. ہندی میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں، یا انگلش میں کہہ رہے ہیں، یا عربی میں کہہ رہے ہیں، یا اردو میں کہہ رہے ہیں. بات تو ایک ہی ہے کہ برتھ ڈے کہیں، چاہے جنم دن کہیں، چاہے میلاد النبی کہیں، چاہے کچھ بھی نام دے لیں. لیکن کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ دین پورا ہو چکا ہے. جب دین پورا ہو گیا تو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عید میلاد النبی منایا جائے. اس کا تعلق کن لوگوں سے ہے، کب سے ہے؟ یہ پوری تاریخ ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اس کا برتھ ڈے منانے کا. عید میلاد النبی کی خوشی کا حق کس کا ہوتا ہے؟ ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کا ہوتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیدائش کسی ان کے قبیلے نے، بنو ہاشم کے اندر کسی نے منائی؟ مکہ سے لے کر مدینہ تک 63 سالہ زندگی کے اندر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ان کے خاندان کے کسی فرد نے منائی ہے؟ نہیں منائی. کہیں سے ایک روایت بھی نہیں ہے. تمام صحابہ کرام کی زندگی آپ کھنگال ڈالیں دیکھیں، صحابہ کرام کے دور میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی منایا ہو. کسی بھی ایک صحابی سے بھی اس کی روایت نہیں ملتی. ائمہ محدثین کے آئے امام، چاروں امام جو ہے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سے کہیں سے ایک بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی منایا ہو. اس کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین کا جو دور آتا ہے، تبع تابعین کے دور میں بھی جو معروف علماء ہیں،
معروف محدثین اکرام ہیں، ان سے کوئی بھی ایک روایت کہیں پر نہیں، ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی برتھ ڈے بنایا گیا ہو، کوئی پوری تاریخ آپ لگا ڈالیں، کوئی ایک بھی واقعہ کہیں پر نہیں۔ پھر یہ آیا کہاں سے؟ سوال ہے کہ یہ آیا کہاں سے کہ لوگوں نے اب مسلط کر دیا کہ لوگوں کو خوشی کی ضرورت تھی۔ یہ 600 سال کے بعد، 600 سال کے بعد دو گروپ کی جو ہے اس چیز کو منایا ہے، دو گروپ انہوں نے۔ ایک مصر کے فاطمیوں نے جو شیعہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی، اور دوسرا تھا اربل کا ایک بادشاہ تھا فخر الدین کوکبوری، اس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اور وہ بھی شیعہ۔ اس نے عشق محبت میں دکھانے کے لیے عوام کو کہ عید میلاد النبی ہم بھی منائیں گے، لوگ مناتے ہیں اپنے اپنے رہبروں کی، اپنے اپنے نبیوں کی، تو ہم کیوں نہ منائیں۔ اس نے اربل کے اندر ہر سال منائی، اور اتنا ہنگامہ، اتنا برپا ہوتا تھا، اتنا لنگر وہ اٹھاتا تھا کہ قوم اور عوام بیچاری جو ہے سب اس طرح مرعوب ہو جاتی تھی، شامل ہو جاتی تھی۔ لیکن کہیں سے کوئی ائمہ یا محدثین یا کوئی آج تک آپ دیکھیں، آج تک کسی نے اس برتھ ڈے کو، عید میلاد النبی کو نہیں منایا، نہیں ایکسیپٹ کیا۔ امام بخاری دیکھ لیں، ابن کثیر کی پوری پڑھ لیں، اور بہت سے ایسے جو ہیں، ابن القیم ہے، تمام بن باز ہیں، اور بھی ہیں تمام، کسی نے کہیں پر بھی نہیں، اس کا کوئی بھی حوالہ نہیں، کہیں سے کوئی ذکر نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں عرب کے اندر کہیں پر بھی عید میلاد النبی کا کوئی جشن نہیں ہوتا، یہ صرف مشرق بعید کے اندر ہے، یا جہاں پر یہ لوگ ہیں، کوئی کمیونٹی کہیں پر بنائے ہوئے ہیں، انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، یہ کہیں بھی کمیونٹی بنائے ہوئے ہیں، وہ بڑے اپنے ہنگامے برپا کر لیں، لیکن اس کا تعلق دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس پر غور کریں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ کیا دین یہی ہے کہ بھگلے ڈالے جائے، ناچے جائے، رقص کیا جائے، لاکھوں کروڑ روپے کی لائٹیں برباد کی جائے؟ یہ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں کہا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت ہماری کرو، ہمارے رسول کی اطاعت کرو۔ نہ کہ یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس کی مخالفت میں عشق رسول کا نام دے کر، تو مذہب کا نام دے کر یہ سب فوش کام کرنا شروع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہماری قبر کو میرا نہ بنانا، اور نبی کے نام پر یہ بھگلے ڈالے جا رہے ہیں، نبی کے نام پر یہ عید میلاد النبی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا چاہیے؟ یہ 600 سال کے بعد آخر کیوں ضرورت پڑ گئی؟ 400 سالہ 600 سالہ پوری آپ تاریخ پڑھ لیں، کسی بھی ایک بھی صحابی تھے یا ایک بھی کوئی محدثین یا کہ صلاح جتنے ہیں معروف جو ہیں، ان کو آپ ان کی زندگی دیکھیں، اور بلکہ ان کے فتاوے موجود ہیں، حنفی علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ یہ جو عید میلاد کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہیں ہے، حنفی علماء کے فتاوے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فتاوے رضویہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی ایک ہے نعیمی صاحب کر کے ہیں، ان کے فتاوے پہ ہیں، جبکہ حنفی اور بریلوی کے بڑے عالم ہیں، ان کے فتاوے ہیں کہ عید میلاد النبی کا تعلق شریعت سے، دین سے نہیں ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، نہ 600 سال تک کہیں پر کوئی جشن نہیں تھا۔ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج نکلے کہ غیر شرعی چیزیں اس میں ڈال دی گئی۔ آپ اس کے حوالے سے خالی ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر نہ دیکھیں، آپ انٹرنیشنل پیمانے پر اس کو دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہے۔ قزاقستان، ازبکستان کے اندر دیکھیں رقص ہو رہے ہیں، رقص ہوتے ہیں نبی کے نام پر، نبی کے نام پر صوفی رقص کرتے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے باقاعدہ،
پوری پوری جماعت ڈانس کر رہی. کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ کیا نبی کا یہ پیغام یہ اسلام ہے؟ اسلام جس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے ان لوگوں نے اس کو عروج پر دیا ہے، اس کو عروج پر رکھ دیا عوام کے اوپر، عوام کے اندر یہی سمجھا دیا کہ یہ نبی کی محبت ہے. کیا کسی صحابی سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈانس کر رہا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھروں کو لائٹوں سے، اس وقت چراغاں تھے جو چراغ تھے اس سے سجایا گیا یا فضول کام کیا گیا، یا قبرستان کے اندر جنت البقیع کے اندر روشنی کی گئی، یا آج بھی جنت البقیع کے اندر روشنی کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خاندان آج بھی موجود ہیں. کیا وہ آج وہ کام کرتے ہیں جو تمام یہ مشرق بعید کے اندر ہوتا ہے؟ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اسلام سے تعلق وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ ہمارا نبی جو تم کو دے وہ لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں، اسلام نہیں ہے، یہ نہیں دیا قوم کو کہ تم بھگلے ڈالو، تم قوالیاں کرو، تم رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ، تم عورتوں آدمیوں کا کمپٹیشن کرو نبی کے نام پر. یہ نبی کے نام پر یہ کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قوالیوں کے مقابلے ہو رہے ہیں لیڈیز جینٹس کے، اور نبی کے نام پر قربانیاں گائی جا رہی ہیں. یہ دین ہے؟ یہ نبی سے محبت ہے؟ یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے. غور کریں، دیکھیں، سیرت پڑھیں، آپ نبی کی سیرت پڑھیں، نبی کا پیغام کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی مصیبت ہے کہ آدھی قوم جو ہے پگلے ڈالے، رقص و سرور کی محفلیں سجائے، علم اٹھائے. یہ علم کیا ہے؟ یہ جھنڈے کیا ہیں؟ یہ علم اور جھنڈے، یہ تابوت، یہ کس کی دین ہے؟ یہ نبی کی تو دین ہے ہی نہیں، یہ صحابہ کی دین ہے، ائمہ محدثین کی دین ہے، ائمہ اربعہ کی دین ہے. کس کی دین ہے آخر؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسلام کی نہیں ہے، یہ سب شیعوں کی دین ہے. شیعوں کے اندر تربت یہ اٹھائے جاتے ہیں جھنڈے، یہ علم، یہ جھنڈے. آپ لکھنؤ کی تاریخ دیکھیں، لکھنؤ کے اندر جا کر یہ عید قدیر، یہ ماتمی جلوس، یہ نبی کے نام پر جلوس، نبی کے نواسے حضرت حسین کے نام پر جلوس، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام پر جلوس، حضرت زینب کے نام پر جلوس. یہ سب کس کی دین ہے؟ یہ شیعوں کی دین ہے. اور سنیوں کو بھی پکڑا دیا گیا کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلوس اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، تابوت اٹھاؤ، بھگڑے ڈالو، قوالیاں گاؤ، ناچو، سرور کی محفلیں پیدا کرو. یہ دے دیا گیا. یہ دین نہیں ہے. دین پورا ہو چکا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. دین پورا ہو گیا. دین کے اندر کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ 600 سال کے بعد جو چیز آ رہی وہ دین کیسے بن جائے گا؟ اگر کہیں سے اس کی کوئی ملتی ہے، کوئی حدیث ملتی ہے، کوئی ثبوت ملتا ہے، کرنا چاہیے، ہم بھی کریں گے. لیکن کسی قوم کی طرف سے کوئی چیز آ جائے وہ کہتے ہیں یہ بھی دین محبت میں ہم کریں گے. اور سب سے بڑا الزام یہ کہ منع کہاں ہے؟ کہاں منع ہے؟ کہتے ہیں میلاد منانا، منع کہاں ہے؟ نماز کے اندر 3 سجدے کہاں منع ہے؟ لکھاؤ. کہیں پر لکھا ہے کہ 3 سجدے نہ کرو؟ ہے کہیں پر لکھا ہوا؟ لیکن کیا 3 سجدے ہو جائیں گے، نماز ہو جائے گی؟ کہیں نہیں لکھا کہ اگر کسی نے 3 سجدے حرام ہے، کہیں لکھا ہوا ہے. لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. 3 سجدے نماز میں 2 ہی حصے، منع نہیں لکھا تو کیا ہوا؟ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ ممنوع ہے، وہ منع ہے. یا اور بھی تمام ایسی چیزیں ہیں. اذان کا تعلق ہے، اذان میں جو کلمات جیسے ہیں ویسے دیے جاتے ہیں. اگر اس میں کوئی بڑھا دے اور کہے منع کہاں لکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی محمد رسول اللہ آخر میں کہتے ہیں، منع کہاں لکھا ہوا؟ بات مرے کی نہیں، بات ہے کہ شریعت نے کامل دے دیا، ایک پیکیج دے دیا اذان کا، ایک پیکیج دے دیا دین کا، سجدوں کا، نماز کا، ہر چیز کا ایک پیکیج دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھا دیا کہ یہ دین ہے، اور جو چیز نہیں ہے اس کو نہیں دکھائی ثابت. یہ شیطانی وسوسے ہیں. لوگ کہتے ہیں منع کہاں لکھا ہے؟ منع تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو منع نہیں لکھی ہے، لیکن کیا آپ کر سکتے اس کو؟ نہیں کر سکتے.
دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، سب جانتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے اس کو آپ دیکھیں، اس روز بھی وہی حدیث ہے کہ من حدث من امرنا من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو چیز ہم سے نہیں ثابت ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، وہ اگر چیز کی جا رہی ہے تو وہ عمل مردود ہے، کرنے والا بھی مردود ہے۔ اور ایک اور سب جانتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ، کہ دین کے نام پر ایک بدعت رائج کر دی گئی۔ اور بدعت کیا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ بدعت میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوانٹٹی نہیں ہے کہ بدعت حسنہ بدعت ضلالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اس کو پارٹ کیا کہ بدعت حسنہ کر لیا کرو، بدعت ضلالہ جو ہے سیاح جو ہے وہ چھوڑ دیا کرو، حسنہ کر لیا کرو، ہمارے نام پر جو اچھی چیزیں ہیں وہ سب کر لیا کرو بدعت، چاہے بدعت ہو چاہے کچھ، کوئی ایسا کوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے ایسی، کوئی قول ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا بڑی حضرت الذین یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنۃ ویصیبہم عذاب الیم، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے، ان پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخت وارننگ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کو پسے پش ڈال کر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور وہ دین کا حصہ ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کرتے ہیں، پورا اپنے توانائی اس پر خرچ کرتے ہیں، اپنے ذہن خرچ کرتے ہیں، اپنی صلاحیت کو خرچ کرتے ہیں، اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دین کا حصہ بن جائے، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کا جو یوم پیدائش ہے، یوم پیدائش اب بھی جگہ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش دنیا کے لیے رحمت باعث ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن پیدائش کا یہ نہیں محبت کا تعلق ہے کہ تم غیر شرعی کام کرنے لگو، دوسروں کو دیکھ کے ہم بھی کریں گے جو لوگ دوسرے کر رہے ہیں۔ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ ہم اپنی یوم پیدائش کا اور ليلة القدر کا دن بتا دیں، لیکن باہر نکلے تو دیکھا دو شخص لڑ رہے ہیں، اس میں کچھ بحث ہو رہی تو آپ کو بلا دیا گیا، یہ چیزیں بنانے والی نہیں ہیں، اس لیے نبی اچھا اب یہ سوچے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب سے پہلا سوال یہ، اگر جو شخص یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا تو وہ اسلام سے خارج ہے، سمجھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہماری پیدائش بنانا؟ کیوں بتایا؟ صحابہ کرام تو بہت ڈرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے، کوئی بھی کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام سے دور رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اچھا کام تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم سے بتاتے، اور جو چیزیں نہیں بتائی ہے وہ دین کا حصہ نہیں، اچھا کام نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ عید میلاد النبی کے کیسا یہ عید میلاد النبی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم خوشی منا رہے ہو یا غم منا رہے ہو۔ کون سی خوشی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا غم کے مارے کہ ہم کیسے اذان پکاریں گے، کیسے کس کی طرف اشارہ کریں گے ہم۔ آپ دمشق چلے گئے، وہاں رہنے لگے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ محبت کا ہے۔ اور جب ایک بار آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا بلال اذان پکار دے ایک بار، تو آپ کہتے تھے نہیں، اب کس کے لیے اذان پکارے ہیں؟ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم کیسے اذان پکاریں؟ بہرحال جب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا، پریشر ڈالا، تو پھر آپ تیار ہوئے
اور سانس پکائی تو پورا مدینہ رو پڑا، غم کی لہر پورے مدینے کے اندر چھا گئی۔ آج کیسا 12 ربیع الاول کی اس دن جو یہ بنگلے ڈالے جا رہے ہیں، اور سب متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ کیسی محبت ہے کہ وفات کے دن ہم بنگلے ڈال رہے ہیں، وفات کے دن ہم جشن منا رہے ہیں رات بھر، وفات کے دن ہم لائٹیں لگائے ہوئے ہیں، جھنڈے اٹھا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں۔ یہ کیسا غم ہے؟ کون سا غم ہے 12 تاریخ کا؟ اگر خوشی بنانا ہے تو 9 تاریخ کو بناؤ نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو پڑھتے ہو، تاریخ کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کر لو اور سارے لوگ متحد ہو جاؤ کہ 9 تاریخ کو ہے، 9 تاریخ کو خوشی منائیں گے۔ لیکن 12 تاریخ کو کون سی خوشی ہے جی؟ اس میں تو سب متفق ہے کہ آج 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جتنی بھی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے لیکن وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ تو اس روز کیسی خوشی ہے؟ 12 آج بھی آ رہی ہے 12 تاریخ، تو 12 تاریخ کو ہی خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ وہ تو غم کا ماحول ہے، وہ تو غم، اس دن تو غم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو غم ہونا چاہیے کہ آج ہمارا پیارا رسول اس دنیا سے چلا گیا، غم ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر میں مٹی ہو جاتی ہے، سالوں روتا ہے، سالوں غم کرتا ہے کہ آج کا دن ہمارے باپ ختم ہوئے، آج کے دن ہمارا فلاں آدمی ختم ہوا، آج کے دن ہمارا فلاں آدمی ختم ہوا۔ کیا بھول جاتا ہے اس روز وہ بھگڑے ڈالتا ہے؟ اس روز وہ یہ روشنی اور تمام علام اور جلوس، یہ جلوس نکالتا ہے اس روز؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے، یہ عظمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس روز مدینے کے اندر ماتم آ گیا، ہر صحابی کی آنکھیں اشبار تھی، کوہرام مچا تھا، حضرت عمر فرتے جوش سے تلوار لیے کھڑے تھے کہ کوئی کہتے تھے کہ آج نبی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس کو سر کاٹ دیں گے۔ یہ 12 تاریخ کا واقعہ ہے۔ آج 12 تاریخ کا واقعہ کیا ہمیں پیغام دیتا ہے؟ اس پیغام کو دیکھو، حضرت عمر کا پیغام، حضرت ابوبکر نے کیا خطبہ دیا 12 تاریخ کو، صحابہ کی کیا 12 تاریخ کے اندر کیا عمل تھے؟ کیا یہ آج 12 تاریخ کو ہمیں پیغام مل رہا؟ 12 تاریخ کو تو تمام خوشیاں اکٹھا کی جاتی ہیں، رات بھر لوگ بنگلے دیکھیں شہر کے اندر کس طریقے سے میلے لگتے ہیں۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ یہ غم ہے تمہارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو اس لیے پلو جھاڑ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، اب ہمارا بات ختم، ہم پر کوئی پریشر نہیں، کوئی دین کا کوئی پریشر نہیں، اللہ کا کوئی پیغام ہم پر نہیں آنے والا۔ اس خوشی میں تم بنگلے ڈالے ہوئے ہو، کیوں تم 12 تاریخ کو کیوں خوشی منا رہے ہو؟ 12 تاریخ کو چاہیے پوری امت مسلمہ کو غم کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارا پیارا رسول، پیارا نبی جو ہمارے لیے تمام مشقتیں، تمام تکلیفیں برداشت کی امت کے لیے، آج 12 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ غم کا دن ہونا چاہیے نا، لیکن خوشی کا دن ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کیا کیا جائے، یہ دوسروں لوگوں کے مذہب، دوسروں کے مسلک، دوسروں لوگوں کی عقیدت، یہ ہمارے اندر آ گئی کہ جو دوسرے کر رہے ہیں وہی ہم بھی کریں گے۔ یہ اسلام دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کو مذہب نہیں ہے کہ دوسرا کا جو کام کر رہے ہیں ہم بھی کرنے لگے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کو دوسرا دین نہیں پسند، اور دین مکمل کامل ہو چکا ہے، اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ایک ایک سنت پر دیکھنا چاہیے، ایک ایک سنت پر پیروی کرنا چاہیے۔ سنتوں کا کس طریقے سے ہم لوگ مذاق اڑا رہے، بڑا افسوس بات پر لگتا ہے کہ اہل علم کے لوگ جو ہیں، ہمارے معاشرے کے اہل علم، وہ کس طریقے سے سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو معلوم ہے چیز ان کے سامنے آئی، حدیثیں آئی ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد نہیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حدیثوں سے، سنتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ۔ کہ یہ دین سے انحراف نہیں ہے؟ ایک کسی سنت کو چھوڑنا جان بوجھ کر کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، اس کے بارے میں وعید نہیں ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کہا کہ جس کو ہماری ایک حدیث مل جائے صحیح، اور اگر اس کو نہیں چھوڑتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تمام چاروں ائمہ متفق علیہ ان کا فتویٰ ہے کہ ہمارے قول پر اگر کوئی حدیث آ جائے تو ہمارے قول کو دیوار پر مار دینا، ہمارے قول نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہمارے قول کی، چاروں علماؤں کا متفق فیصلے ہیں کہ حدیث کی مانی جائے گی۔ لیکن آج ڈٹائی ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ مضبوط حدیثیں ملتی ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی لوز ہو، ضعیف ہو، موضوع ہو، آسان حدیثیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں، ہماری جماعت اس کو انوائٹ نہیں کرتی۔ یہ ہے لوگ، حدیث صحیح ہے، سب کچھ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، سب ہے، لیکن ہماری جماعت اس کو انوائٹ نہیں، ہماری جماعت کا میسج نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کی حدیث نہیں ہے، یہ میسج ہے مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کی سوچ ہے۔ کیسے فلاح پائے گی یہ قوم، کیسے فلاح پائے گی جو نبی کے نام پر مذاق اڑا رہے ہو، سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، سنتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی جماعت، اپنے پارٹی، اپنے مسلکوں پر توڑ لے، کیسے فلاح پائے گی یہ قوم، کیسے اللہ کی مدد آئے گی، کیسے دعائیں قبول ہوئیں گی؟ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، آپ سورہ نور کے اندر یہ آیت پڑھ لیں، آیت نمبر 63، وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، کہ مخالفت جو لوگ کر رہے ہیں ان کو اللہ کی سخت وارننگ ہے۔ تو یہ مخالفت ہے کہ کوئی حدیث مل جائے، کوئی سنت ہم کو ملتی ہے، کوئی آیت سے کوئی حوالہ ملتا ہے اور ہم پھر مخالفت کرتے ہیں اپنے مسلک کے حساب سے، اپنے علماء کے حساب سے۔ اب کتنے علماء کو سن چکے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے مسلک کے اندر یہ حدیث نہیں، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کا بھی اقرار ہے، لیکن ہمارے مسلک کے اندر یہ حدیث نہیں۔ ان کو ڈرنا چاہیے، اس آیت کے حوالے سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے عملوں کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس میں سنت کی مخالفت تو نہیں ہے، اللہ کی کوئی مخالفت تو نہیں ہے، اللہ کا حکام، نبی کا حکام ہے کہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا اس میں دیا، وہاں سے کوئی حوالے ملتے ہیں، کوئی چیز ہے، اس کے بعد اگر ہے شوق سے کریں، پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ مخالفت ہے، عن امر ربہم، اللہ کی مخالفت ہے اور رسول کی مخالفت ہے، ان کے لیے سخت وارننگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک۔